تو میرے نزدیک ایک صورت یہ ہے، آج میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں، جو کل میں نے یہ سائیکل کا تذکرہ کیا تھا، تو ہماری اس دنیا میں ایک سائیکل اور بھی چلتا ہے۔ جن حضرات کو جغرافیہ جو پڑھا ہوگا کہیں 9ویں 10ویں میں، وہ کچھ یاد ہو تو وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں۔ ہماری زمین جھکی ہوئی ہے 66 درجے کے زاویے پر، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سورج کے گرد خود چکر لگاتی ہوئی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ کے مانند ہے، یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے کبھی کوئی غزل کہی تھی، شعر بڑا پیارا ہے یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے، کوئی نیا آدم آئے۔ یہ آدم تو بڑا بوسیدہ ہو گیا، فرسودہ ہو گیا، بہت پستیوں میں گر گیا، اب تو کوئی اور آدم چاہیے جو ذرا بلند ہمت آدم ہو، ایک ایسا انسان آئے دنیا میں جس کے اندر عزیمت ہو، پختگی ہو۔ خیر وہ ایک شعر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ تو سورج جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان تک، پھر وہ نیچے اترتا ہے، پھر خط استوا کو کراس کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک، پھر وہ ابھرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ ایکویٹر کو، خط استوا کو کراس کرتا ہے۔ ایک سال میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے، گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استوا سے اور خط سرطان تک پہنچ گیا، پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ ایکویٹر کو کراس کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے۔ تو یہ سائیکلز جو ہیں، جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات، اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکلز آتی ہیں۔ البتہ ڈگریز کا فرق ہے، جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں، جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے بے حس قسم کے لوگ، ان میں یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر۔ جو زیادہ حساس ہے ان میں اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے بڑھ جائے گا، اونچائی بھی اور نیچائی بھی، لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے۔ اس کے لیے درحقیقت یہ تشبیہ ذہن میں آئی تھی کہ سورج اگر خط سرطان سے اوپر چلا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شعاعیں ہیں وہ پڑنے لگے قطب شمالی کی طرف، تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اتنا برف پگھلے گا کہ پورا گلوب جو فلڈ ہو جائے گا، پانی سے فلڈڈ ہوگا پورا۔ اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خط جدی سے ہو تو وہی تباہی پھیلا جائے گا، اس لیے کہ وہ جو منجمد جو جنوبی ہے، بحر منجمد جنوبی، وہ اگر کہیں پگھل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی کہ جو تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ سورج کی جو سائیکل ہے، اگر یہ سرطان سے جدی تک رہے تب تو ہے عافیت اور خیریت۔ زمین پر جو یہ حیات دنیاوی ہے، حیات زمینی، اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے۔ یہ کہیں بڑھ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا سانس۔ یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ جو ہے انسان کی باطنی کیفیات کی، ایک حد تک رہے تو یہ انسان نارمل ہے، ایک حد سے بڑھ جائے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ توازن ذہنی قائم نہیں رہا۔ اسی کو جیسا میں نے کل عرض کیا تھا مینیک اور ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ کبھی ایکسائٹیشن ہے، پھر اس میں ایک طرح سے فوکس ہو جاتا ہے کسی بات کا، آدمی کو دھن سوار ہو جاتی ہے، بس اسی میں وہ لگ جاتا ہے، اور پوری قوتیں، حرکت، محنت، بھاگ دوڑ، معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس کے جسم میں کبھی کوئی عارضہ تھا ہی نہیں۔ جب ڈپریشن میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جان ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس ڈپریشن کی کیفیت کے اندر جو ہے سوسائڈ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے بالعموم۔